اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب فوجیں تم پر چڑھ آئی تھیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے فوج بھیج دیے تھے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے حملہ آور آ گئے تھے، اور جب نگاہیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے سلسلے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ یہاں ایسا وقت تھا کہ ایمان والے آزمائے گئے اور انہیں شدید طریقے سے ہلا ڈالا گیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کا اب کوئی موقع نہیں، لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک فریق نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو جنگ سے فرار چاہ رہے تھے۔ اگر
اس کے اطراف سے ان پر حملہ آور داخل ہو جاتے، پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے، اور اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی توقف نہیں کرتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ کے وعدے کا حساب تو ہونا ہی تھا۔ اللہ کے وعدے کے بارے میں تو پوچھا ہی جانا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ تمہارا یہ فرار ذرا برابر بھی نافع نہیں ہوگا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور تب تو تھوڑا ہی تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے کون بچا لے گا جب وہ تمہیں نقصان پہنچانے یا تمہیں اپنی رحمت دینے کا ارادہ کر لے، تو کون اس رحمت کو روک لے گا؟ اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے رکاوٹ ڈالنے والوں کو جانتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ کم ہی شریک جنگ ہوتے تھے۔ وہ تمہارا ساتھ دینے میں بخیل ہیں۔ جب خوف کا مقام آتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں گویا ان کی نگاہیں گھوم رہی ہوتی ہیں اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ بس جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ قینچی کی سی زبانوں سے مال کے حریص بن کر تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حقارت کر دیا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ وہ گمان کر رہے تھے فوجوں کے بارے میں، گروہوں کے بارے میں، کہ وہ گئے نہیں ہیں، اور اگر یہ گروہ اگر آ جاتے تو وہ لوگ چاہتے کہ کاش کہ وہ عرب کے بدوؤں میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے تمہارے احوال سے باخبر ہوتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو وہ برائے نام ہی جنگ کرتے۔ یہ سورہ الاحزاب کا دوسرا رکوع ہے، اور اس پورے رکوع کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ رکوع اور اس کے بعد والا رکوع، ان دونوں رکوعوں کے اندر غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر تبصرہ ہے، اور ایمان والے
مجموعی طور پر اس میں منافقین بھی شریک ہیں۔ شروع میں تو مجموعی طور پر پورے گروہ کو مخاطب کیا گیا، اور اس کے بعد پھر منافقین کے بارے میں ان کے کردار کو پیش کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ غزوہ احد کے بعد 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوا تو ایک طرف 3000 کی تعداد، اہل ایمان کی تعداد 3000 تھی، اور کفار و مشرکین کی تعداد کم سے کم 10,000 تھی۔ بعضوں کے بقول 24,000 بھی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو نعمت تمہیں دی غزوہ خندق میں، تمہاری فتح اور دشمنوں کی شکست کی شکل میں، اس کو یاد کرو۔ گویا یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ یہ دونوں غزوات ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی نعمت کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ عرب کے لوگ، ایک طرف قریش مکے سے، ایک طرف دوسری طرف خیبر اور نجد سے یہ سارے لشکر مل کر کے اسلام اور اہل اسلام کا صفایا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بار تو اہل اسلام کا نام و نشان مٹا ہی دینا ہے۔ اس غزوہ خندق میں کم و بیش 25 دنوں تک قیام کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے جو آندھی آئی، اور ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جن کو وہ انسانی نگاہیں دیکھ نہیں رہی تھیں، وہ لشکر فرشتوں کا بھی لشکر ہو سکتا ہے، وہ لشکر کوئی بھی غیر مرئی طاقت ہو سکتی ہے جو فرشتوں کی ماتحتی میں کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور انعام یہ بتا رہا ہے کہ قریب یہ تھا، حالات یہ تھے کہ دیدے پتھرا گئے تھے، تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم طرح طرح کے گمانوں میں مبتلا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ بڑی سخت آزمائش کا یہ وقت تھا، اور ایسے موقع پر جو اسلام کے اندر کے جو دشمن تھے منافقین، ایک طرف وہ بھی حوصلہ شکنی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ہم فتح دیں گے اور نصرت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، کامراں ہوں گے، غلبہ ہوگا ان کے لیے، فوز و فلاح ان کے لیے مقدر ہوگی۔ آج تو حالت یہ ہے کہ سارے دشمنان دین یکجا ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے، ان کو زد پہنچانے کے لیے۔ آج تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر یہ انعام کیا، یہ احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مرئی طاقتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اور
اس آندھی کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ صبح میں جب میدان جنگ کا منظر دیکھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دشمن موجود نہیں تھا۔ اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہماری نعمت کو یاد کرو۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک طرف منافقین یہ کہہ رہے تھے اس دن کے منظر کو دیکھ کر کے کہ آج تو ہماری خیریت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ تمہاری فلاح اور کامیابی ہوگی، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ جھوٹا تھا۔ دوسری طرف ان میں سے ایک گروہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اے مدینہ والو، اب کوئی گنجائش نہیں ہے خندق کے پاس ٹھہرنے کی۔ ایک مفہوم تو یہ تھا لا مقام لکم، تمہارے لیے اب کوئی ٹھہرنا نہیں ہے، بس لوٹ چلو۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس خندق کے پاس ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب باقی نہیں رہ جاتی کہ سارے دشمنان دین اکٹھا ہو گئے ہیں، ساری فوجیں اکٹھا ہو گئی ہیں اور پوری طاقت اکٹھا ہو گئی ہے کفر کی۔ اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی موقع اور بھال نہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں، مسلمانوں سے وعدے کیے جاتے ہیں، ایمان والوں سے وعدے کیے جاتے ہیں غلبہ اور کامیابی اور کامرانی کے، اور دوسری طرف جو ہے یہ کہ ہمیں دشمن طاقتیں کھانے کے لیے، دشمن طاقتیں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اسلام میں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جیسا جو مقام ہوتا تھا، جیسے جو مخاطبین ہوتے تھے، اس لحاظ سے یہ دونوں مفہوم لوگوں کو بتاتے تھے اور وہ انتشار پیدا کر رہے تھے۔ تیسری طرف ان میں سے ایک فریق یہ بھی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یہ اس پس منظر میں کہ بنو قریظہ کے لوگ یہ معاہد تھے مسلمانوں کے، مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا، لیکن اس موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں نے بھی دھوکہ دیا تھا، اور اس طرح بنو قریظہ کے لوگوں کے دھوکہ دینے سے ظاہری طور پر مسلمانوں کے گھر غیر محفوظ نظر تو آ رہے تھے، لیکن جو وقت کا لیڈر تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو رہنما اور جو قائد تھا، اس کی نظر ان گھروں پر بھی تھی، سارے مسلمانوں پر تھی۔ اس لیے اصلاً کوئی غیر محفوظ اور غیر معمول نہیں تھا، لیکن منافقین کو یہ موقع ملا کہ اب تو بنو قریظہ نے بھی دھوکہ دیا، اب تو ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمیں اجازت دے دی جائے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وما ہی بیورا ان یریدون الا فرارا، اصلاً ان کے گھر غیر محفوظ معمول نہیں تھے، وہ تو صرف فرار چاہ رہے تھے، جنگ سے فرار، جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، ان کی کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ بظاہر وہ ایمان کے حلقے میں ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب دیکھتے یہ ہے کہ دشمن کا پلڑا بھاری ہے اور اہل ایمان جو ہے شکست سے دوچار ہونے والے ہیں، تو سارے اپنے ایمان اور اسلام کے سارے رشتوں کو پامال کر کے وہ دشمنوں کی طرف لبیک کہتے ہیں، دشمنوں کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے منظر کشی کی گئی، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، کہ اگر دشمن انہیں حملہ آور ہو کر کے اور داخل ہو کر کے یہ دعوت دے دے
فتنے کی دعوت دے دے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ اور ہم تمہارا بھلا کریں گے، یہاں تم محفوظ و معمون رہو گے، تو ذرا برابر بھی وہ ہیزیٹینٹ نہیں ہوں، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوں، اور اس سلسلے میں وہ توقف نہیں کریں گے اور ان کا ساتھ دے دیں گے۔ ان لوگوں نے غزوہ احد کے موقع پر انہی منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ تو پیمان کیا تھا کہ اب آئندہ ہم دھوکہ نہیں دیں گے، آئندہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور آئندہ ہم مومن اور مخلص کی حیثیت سے اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے ہم لڑیں گے۔ تو یہ غزوہ خندق کا یہ موقع آیا، غزوہ احزاب کا یہ موقع آیا، اور اس موقع پر ان کی آزمائش کی گئی۔ اس موقع پر آزمائش میں، اس موقع پر کی بھی آزمائش میں یہ ایمان کے پیمانے پر، ایمان کے معیار پر نہیں اترے، اور جنگ سے فرار کے لیے طرح طرح کے بہانے بنانے لگے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر تم موت سے یا جنگ سے فرار بھی اختیار کرتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور تمہارے لیے جو مقدر ہے، جو موت کا وقت جو مقدر ہے اور جیسے مقدر ہے، وہ موت تم تک آ کر کے رہے گی۔ فرمایا جا رہا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا و اراد بکم رحمہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ ہی کر لے، تمہیں اذیت پہنچانا چاہے، تو کون ہے جو تم کو اس سے بچا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی وہ رحمت دینا چاہے، رحمت سے نوازنا چاہے، تو کون سی طاقت ہے جو روک سکتی ہے؟ سچائی تو یہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے اگر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نفع نہیں پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ پوری دنیا مل کر کے اگر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مومن کا یقین تو اس طور پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو تمہاری راہ میں روڑا بننے والے تھے اور اہل ایمان ساتھیوں کو اپنے حلقے میں لانے والے تھے، ان کو لالچ دلا کر کے یا ان کو مصیبتوں سے ڈرا کر کے کہ تم ہماری طرف آ جاؤ۔ یہاں ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے سلسلے میں انتہائی بخیل ہے، تمہارا ساتھ دینے میں بخیل ہے۔ ایمان تو نام کا ہے، اسلام تو ان کا نام کا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، وفات کی قربانی اور جان کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، یہ کسی بھی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رسک لینا پڑے گا، ہمیں خطرات مول لینے پڑیں گے، وہاں فوراً یہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ فائدے کی بات ہے، بغیر خطرات اور بغیر مصائب کے فتح و کامرانی مسلمانوں کے حصے میں مقدر ہے، تو وہاں یہ بڑھ بڑھ کر کے مسلمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ منظر کشی کی گئی ہے کہ جب دشمنوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے پاس اس طرح سے آتے ہیں، قینچی جیسی زبانیں استعمال کرتے ہیں اور تمہارا استقبال کرتے ہیں، اور صرف اس لیے تاکہ جو فتح نصیب ہوئی ہے، جو کامیابی اور کامرانی تمہیں ملی ہے، اس کامیابی اور کامرانی کا صحرا ان کے سر بھی بندھے۔ بہت ہی زوردار انداز میں، بہت ہی تم طراق انداز میں اپنی تیز زبانوں کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ساتھ ہم بھی تو تھے، اور ظاہر اس سے مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت کے طور پر جو حاصل ہوا ہے مسلمانوں کو، مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ ملے، اور اسی طرح سے ملے جس طرح سے اہل ایمان والوں کو یہ مل رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ کہ نیک نامی بھی ان کی ہو، اور دوسری طرف یہ کہ مال غنیمت کا حصہ بھی ملے، اس لیے تیز و ترار زبانوں سے وہ تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ جب جنگ کے منڈلاتے ہوئے بادل ختم ہو جاتے ہیں اور جب امن دعوت
دے رہی ہوتی ہے، دعوت ملاحظہ دے رہی، امن دعوت ملاحظہ دے رہا ہوتا ہے، ایسے موقع پر ان کا شعر اور شعار یہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، یہ دراصل مومن نہیں ہیں، اور جب مومن نہیں ہیں تو چاہے ان کی نماز ہو، ایمان نہیں لائے۔ ایمان اخلاص کے ساتھ معتبر ہے، ایمان جو ہے خلوص کے ساتھ معتبر ہے، اسلام کے لیے جانفشانی کے جذبے کے ساتھ ایمان معتبر ہے۔ ایمان صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ زبان پہ ادا کر دیے جائیں، نماز پڑھ لیا جائے، روزہ رکھ لیا جائے، حج و زکوٰۃ بھی کر لیا جائے، لیکن جب کبھی موقع اور جب ایسا اس طرح حالات جب سامنے آئے، اسلام اور غیر اسلام کی، حق اور باطل کی جب لڑائی ہو رہی ہو، کشمکش ہو رہی ہو، اور اس میں حق کا ساتھ دینے کے بجائے باطل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر یہ ایمان دراصل ایمان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا ہے تو یہ سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے اعمال ان کے اکارت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اعمال کو اکارت کرنا کوئی پیش اللہ تعالیٰ پہ شاق نہیں گزرتا ہے، بہت آسان ہے۔ اس لیے آسان ہے کہ ایک طرف تو کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے اور کن فیکون کے مطابق اس کا کام ہوتا ہے۔ دوسری طرف کہ ان کے اعمال ایسے ہیں، بالکل بے بنیاد اعمال ہیں۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو ظاہر اعمال کا کیا مسئلہ ہے، اعمال انتہائی کمزور ہیں اور نہیں کے برابر ہیں۔ ایک اور جو آخر میں آخری آیت میں جو منظر کشی کی گئی ہے کہ ان کی بزدلی کو بتایا گیا ہے، ان کے غیر ایمانی کیفیت کو بتایا گیا ہے کہ ان پہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی یہ فوجیں گئی نہیں ہیں، یہ گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور یہ جب گروہ جب آ جائیں، جب یہ گروہ جب چلے جائیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یا جب یہ ان کے سلسلے میں خدشہ اور خوف جب ختم ہو جائے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، جب یہ گروہ جب آ جائیں اور پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ وہ بدوی عربوں میں رہیں، وہ دور دیہاتوں میں جا کر کے رہیں، اور وہیں سے مسلمانوں کے بارے میں احوال پوچھتے رہیں، ایمان لانے کے والوں کے بارے میں احوال پوچھتے رہیں کہ بھئی کیا حال ہے، کیا موقع ہے، پلہ کدھر بھاری ہے، اس طرح کی چیزیں وہ پوچھتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے پوچھتے رہنے کے خواہش مند اور خواہاں ہیں۔ آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا صحیح ہوا کہ وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اور جنگ میں نہیں رہے۔ وہ اگر وہ جنگ میں ہوتے تو یقین جانو کہ تمہارے لیے نقصان کا سبب ہوتے، اس لیے کہ وہ بددلی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے اور وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی